علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید محمد فرحان ہے اور میں آج آپ لوگوں کو کمپیوٹر سکلز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ میں آفر کر رہا ہوں پڑھانے کے لیے۔ اب بیسیکلی اگر آپ ایک یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں زیادہ تر فوکس یہ ہوتا ہے کہ فلاں کام کر لو تو اتنے پیسے مل جائیں گے، یہ کام کر لو تو یہاں پہ اتنے پیسے مل جائیں گے، اس کالج سے پڑھو گے تو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ یعنی کہ ایک لمیٹڈ سوچ ہے، ایک ایسی سوچ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم جاب کریں اور ایک ہم کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک کی تعمیر کے بجائے ہم اپنی جاب سیکیورٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جہاں پر ہر کوئی جاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور جیسا خاص طور پہ گورنمنٹ جاب یعنی کہ ہر کسی کو جاب سیکیورٹی چاہیے، لیکن کوئی بھی سکلز کی طرف نہیں جا رہا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈگری ہر کوئی کر رہا ہے، ڈگریز کی طرف جا رہا ہے، سکلز کی طرف کوئی جانے کی کوشش نہیں، کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں سکلز بہت کم سکھاتا ہے۔ اب اس صورتحال میں نے ایک کمپیوٹر پروگرامنگ سکلز کا ایک پوسٹر بنایا تھا جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل جاب گارنٹیڈ ہے۔ اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے دیکھیں اس کورس میں ہوگا کیا کیا اور کس طریقے سے پڑھایا جائے گا، کس طریقے سے اس کے اندر حساب کتاب ہوگا، وہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں۔ نیشنل اور انٹرنیشنل جاب گارنٹیڈ، اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتاؤں گا کس طریقے سے ہے، اور اس طرح بھی بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہم اویل کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی سب سے پہلے میں کانٹینٹس آف دی کورس کی اگر بات کروں، یہ جو سارے میں نے کانٹینٹس لکھے ہوئے ہیں اس میں یہاں پہ سب سے پہلے پروگرامنگ ان پائتھن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پائتھن کی بات کریں گے، پائتھن کی پروگرامنگ کی ضرورت کیا ہے۔ اس وقت میں آپ کو اگر بتاؤں کہ پائتھن کی کیا ڈیمانڈ ہے اس وقت مارکیٹ میں، اس وقت سب سے زیادہ جو مارکیٹ میں ایوالونگ لینگویج ہے جس کی طرف ساری کمپنیز یا میجورٹی آف دی ورلڈ جس کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہے یا ٹرانسفارم کر رہا ہے اپنی ساری کیپیبلٹیز کو، تو وہ لینگویج پائتھن ہے۔ پائتھن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، ایزی ٹو کوڈ ہے اور یوزر فرینڈلی ہے اور اوپن سورس ہے۔ تو اب یہ اس کا ان باتوں کا کیا مطلب ہے، یہ تو ظاہر ہے اسی وقت پتہ لگ پائے گی جب ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ تو ہم اس میں کریں گے کہ پائتھن جو ہے اس وقت دا پائتھن ڈیولپرز اینڈ اسپیشلسٹ آر موسٹ ان ڈیمانڈ اینڈ ہائی پیڈ پروفیشنلز اراؤنڈ دا گلوب۔ تو یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پائتھن جس کو پائتھن کی پروگرامنگ فل آتی ہے نا، زبردست قسم کی آتی ہے، تو اس کی مارکیٹ میں اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اگر یو کے کی بات کریں تو لیٹ سے میں اگر ایک جاب کی طرف جاؤں، یہاں پہ میں لکھتا ہوں پائتھن ڈیولپر، یہ میں نے لکھ دیا یہاں پہ پائتھن ڈیولپر آ گیا، سوری یہاں پہ میں نے لکھ دیا پائتھن، یہ پائتھن میں نے ڈیولپر آ گیا۔ اب میں اسی فائنڈ جیسے جابس کروں گا تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ یو کے ہو گیا، دیکھیں 600 پاؤنڈس پر ڈے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یعنی ہر کسی کو اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے 60,000 ٹو 65,000 پر ایئر، اور 50,000 70,000 پر ایئر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جابس اتنی زیادہ ہیں، چاہے آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں، چاہے امریکہ میں دیکھ لیں، چاہے آپ یورپ میں دیکھ لیں، چاہے آپ آسٹریلیا میں دیکھ لیں، یہ نارتھ امریکہ میں دیکھ لیں، یہاں پہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس وقت پائتھن کی، یہ جو اس کے ڈیولپر ہوتے ہیں۔ نارمل رینج کی جو جابس ہیں وہاں پر وہ 35,000 پر ایئر ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ 65,000 دے رہے ہیں تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی امپورٹنس ہے اس چیز کی۔ ایک بات تو اب ہم اس پائتھن پروگرامنگ میں کریں گے کیا؟ پائتھن پروگرامنگ بیسیکلی ہے کہ اس میں ہم بیسک سے ایڈوانس تک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ چلیں گے۔ اس میں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ آپ کو میں سکھاؤں گا، اور اس میں جو میتھس جو آگے ہم جو اس کو فردر اس کو میں پائتھن کو دیکھیں گے تو اس میں ہم ڈیٹا سائنس کریں گے، مشین لرننگ کریں گے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کریں گے پائتھن کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ریکوائرڈ کمپلسری میتھمیٹکس ہوتی ہے جو ہمیں کرنی پڑتی ہے، جو کہ اس میں لینئر الجبرا آ جاتے ہیں، پروبیبلٹی آ جاتی ہے، اسٹیٹسٹکس آ جاتے ہیں، کیلکولس آ جاتا ہے۔ یہ کریں گے تب جا کے ہم ڈیٹا سائنس کو پائتھن وتھ ڈیٹا سائنس سمجھ پائیں گے، سپروائزڈ مشین لرننگ، انسپروائزڈ مشین لرننگ وتھ پائتھن سمجھ پائیں گے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وتھ پائتھن سمجھ پائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آخر میں ہم آپ کو ایک ہم پروجیکٹ پہ کام کریں گے۔ تو اس پروجیکٹ میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم ایک کراس پلیٹ فارم بنائیں گے، یعنی کہ جو لینکس پہ بھی چل جائے گا، اینڈرائڈ پہ بھی چل جائے گا، اینڈرائڈ یہ جو آئی او ایس ہوتا ہے وہاں پر بھی چل جائے گا، میک آپریٹنگ سسٹم پہ چل جائے گا، ونڈوز پہ چل جائے گا۔ تو ایک ہی لینگویج سے ہم ایک ہی جگہ پہ ایک ہی اپلیکیشن بنائیں گے، لیکن وہ ملٹی پلیٹ فارم گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوگی، یعنی ہر جگہ چل جائے گی۔ تو یہ ساری بیسکس سے لے کر میں ایڈوانس تک یہ ساری چیزیں سکھاؤں گا۔ تقریباً یہ 2 سے 3 یا 4 مہینے 3 سے 4 مہینے یہ آرام سے کور کر لے گا۔ اس کے بعد پھر ہم آگے ہم چلیں گے ریڈ ہیٹ
یہ انٹرپرائز لینکس کی طرف. اب ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس کیا ہے بیسیکلی؟ جتنی بھی دنیا میں کمپنیز ہیں، یعنی کہ ہم لکھیں ایوری بگ کمپنی ان دی ورلڈ یوزز لینکس فار نیٹورکنگ اینڈ ایڈمنسٹریشنز. یعنی دنیا کی جتنی کمپنیز ہیں ان کے جتنے سرورز ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے جو چل رہے ہوتے ہیں ونڈوز پہ نہیں بلکہ وہ لینکس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب لینکس جو ہے ایک ایسا ہے، یہ ایک اوپن سورس کرنل ہے جو کہ ایک فری ٹو یوز ہے، اور اس کے جتنے بھی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں، اور اس میں وائرس وغیرہ نہیں آتے، اور یہ کہہ لیں کہ یہ ہینگ نہیں ہوتا، یہ کرپٹ نہیں ہوتا، یہ کریش نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے اگر آپ پورے سال بھی کمپیوٹر کو چلا کے رکھیں تو یہ لینکس کے اوپر کوئی اثر نہیں آتا، کمپیوٹر کو پورے سال چلا کے رکھتا ہے. تو لوگ تو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جگہ پہ اس کو ایک مرتبہ ریفریش کرنے کے لیے ریسٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن لینکس ایک ایسا اس کے اوپر سافٹ ویئر ہے، ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں. تو دنیا کی جتنی بڑی کمپنیز ہیں، جتنی بڑی کمپنیز ہیں، بڑی سے بڑی، آپ کوکا کولا لے لیں، آپ مائکروسافٹ لے لیں. یہ مائکروسافٹ ونڈوز بناتا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ مائکروسافٹ بھی اپنے کلاؤڈ لیول پروگرامنگ ہوتی ہے، وہاں پر بھی مائکروسافٹ جو ہے لینکس استعمال کرتا ہے. امیزون جو ہے لینکس استعمال کرتا ہے. گوگل جو ہے لینکس استعمال کرتا ہے. یوٹیوب جو ہے لینکس استعمال کرتا ہے. اسی طریقے سے بے پناہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ٹیسلا ہو گئیں اور مرسڈیز ہو گئیں، جتنی بھی گاڑیوں کی کمپنیاں ہو گئی، بڑی بڑی کمپنیاں ہو گئی، فوڈ پروسیسنگ کمپنیز ہو گئی، اس ساری کی ساری کمپنیز جو ہیں یہ ریڈ ہیٹ انٹرپرائز یعنی کہ لینکس یوز کرتی ہیں. اس کو ہم سینٹ او ایس کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو یہ یونکس کہہ سکتے ہیں. یونکس تو خیر پرانا ورژن ہے، اب تو لینکس آ گیا. تو یہ سارے کے سارے سسٹم ہیں. اوبنٹو ہو گیا اس طریقے سے. تو اسی کے بعد ہم سرٹیفائڈ انفارمیشن سسٹم سیکیورٹی پروفیشنل کی بات کریں گے. یعنی کہ سرٹیفائڈ انفارمیشن سیکیورٹی پروفیشنل جو ہوتے ہیں یہ اس وقت موسٹ ان ڈیمانڈ سرٹیفکیشنز ہیں. یعنی کہ پوری کمپنی کو جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی سیکیورٹی، یعنی کہ ایک گھر ہے، ایک گھر کی سیکیورٹی جو ہوتی ہے، یہ پھر ایک یونٹ ہے، اس یونٹ کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے، پھر ایک کالونی ہے، اس کالونی کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے، یہ اسی طریقے سے کمپنی جو ہوتی ہے اس کمپنی کی جو سیکیورٹی کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو CISSP کہتے ہیں. یہ اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 100 لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں تو اگر 100 کمپنی اس دنیا میں موجود ہیں تو ان 100 کے 100 کو یہ CISSP چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اویلیبل صرف 2 سے لے کر 5 تک ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی زیادہ ان ڈیمانڈ سرٹیفکیشنز ہے. یہاں پر ہم اس کی پریپریشن کریں گے، تھیوری بیسڈ ہے اور پریکٹیکل اپروچ بھی ہم دیکھیں گے. تو انشاءاللہ آپ اس کو کرنے کے بعد ایک پریپیئر ہو جائیں گے ایگزامز وغیرہ کے لیے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے پروگرامنگ ان آر. ویسے تو پائتھن سب سے ٹاپ پر ہے، لیکن اس وقت یورپ کے بڑے بڑے سسٹم، امریکہ کے بڑے بڑے سسٹم، اور یہ کہہ لیں کہ آپ کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، مڈل ایسٹ میں ابھی بھی پروگرامنگ آر کے اندر چل رہی ہے. تو اس لیے ہم اس کے اوپر بھی کہ آر پروگرامنگ کیا ہے، اس کی ڈیٹا ویژولائزیشن کس طریقے سے کریں گے، اس کو ڈیٹا ریگلنگ کس طریقے سے کریں گے، اس کی مشین لرننگ کس طریقے سے کریں گے، ساری بات ہم ڈیٹیل میں کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہم ویب ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹا بیسز کو دیکھیں گے. یعنی HTML CSS جاوا اسکرپٹ ریئیکٹ JS جو کہ ایک فریم ورک ہے، نوٹ JS ایک فریم ورک ہے، اسی طریقے Express.js ایک فریم ورک ہے. یعنی کہ HTML جو ہوتی ہے کسی بھی جس طرح ایک انسان کی باڈی ہوتی ہے، اس انسان کی جو باڈی میں اسکیلیٹن ہوتا ہے اس کی مثال ویب ڈیولپمنٹ میں HTML کی ہے. اب اس کو خوبصورت بنانا ہے، اس کو اچھا سا جسم ہو، اس کے اچھے سے کپڑے ہوں، خوبصورت لگے دکھنے میں، تو اس کی خوبصورتی CSS بڑھاتی ہے. اب ظاہر ہے صرف اس بندے نے کام بھی کرنے ہیں، بہت سارے اس کی یعنی کہ آپریشنز جو اس نے کرنے ہیں. آپریشن کا مطلب وہ نہیں جو ڈاکٹر آپریشنز کرتے ہیں. آپریشن کا مطلب اس نے بہت سارے کام کرنے ہیں اپنی زندگی میں، لینا دینا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا لکھنا، سارے کام کرنے ہیں. تو اس کے لیے جو برین جو چاہیے وہ جاوا اسکرپٹ پرووائڈ کرتی ہے. اچھا یہ ساری چیزیں تو بیسکس ہیں. اس کو اب اسی طریقے سے مزید اس کو خوبصورت، یعنی بیوٹی پارلر میں اگر آپ نے بھیجنا ہے تو آپ ریئیکٹ JS کریں گے، پھر نوٹ JS اس کے مزید، ایکسپریس JS اس کی مزید آگے کریں گے. اب ظاہر ہے جتنا بھی ڈیٹا ہم ویب سائٹ بنائیں گے، اس ویب سائٹ کا جو ڈیٹا ہوگا کسی جگہ پہ جا کے سیکیور تو ہوگا نا، کسی جگہ پہ جا کے سیو ہوگا، تو اس کو ڈیٹا بیس کہتے ہیں، وہ مائی سیکول. ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اچھا جب یہ سارے کورسز ہم کر لیں گے، یہ سارے کورسز ہم جب کر لیں گے تو اس کے بعد ہم لنکڈ ان پروفائل مینجمنٹ کو دیکھیں گے، انٹرپرینورشپ کو دیکھیں گے، فریلانسنگ کو دیکھیں گے. جب یہ سارے آپ کر لیں گے تقریباً 11 سے 12 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ سارا کورس ہو جائے گا. اور جب یہ کورس ہوگا تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی زبردست چیز ہم نے آپ کو سکھا دی ہے.
یعنی کہ اگر آپ صرف یہاں سے پائتھن ڈیولپمنٹ کو یا ماسٹر کر لیتے ہیں، یا پھر آپ صرف ریڈ ہیٹ کو ماسٹر کر لیتے ہیں، یا پھر آپ صرف CISSP کو ماسٹر کر لیتے ہیں، یا پروگرامنگ ان آر کو ماسٹر کر لیتے ہیں، تو یہ جو 4-5 میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو اگر آپ ماسٹر کر لیتے ہیں تو آپ جاب ریڈی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے ایک چیز سیکھی اور مارکیٹ میں چلے گئے، ایسا نہیں کرنا۔ ہم ایسا بن کے جائیں مارکیٹ میں کہ ہمیں ساری چیزیں آتی ہوں۔ ظاہر ہے ریڈ ہیٹ والے جو ہوں گے، ریڈ ہیٹ میں جو جتنی بھی پریکٹیکل اپروچ ہوں گی، اس کے ایڈمنسٹریشنز ہوں گی، جو کمپنی کا ڈیٹا وغیرہ آپ کر رہے ہوں گے، اس میں اگر آپ کو پروگرامنگ لینگویج آئے گی تو پلس پوائنٹ ہوگا، اور آپ کی اس سے ترقی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ اگر آپ کو CISSP آتی ہے، اگر آپ کو CISSP پروفیشنل ہیں، اور ساتھ میں آپ یہ دو چیزیں کر کے بیٹھے ہیں، تو آپ موسٹ ان ڈیمانڈ پرسن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے پروگرامنگ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ، پھر یہ ایک ایکسٹرا چیز آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے اب اس کے بعد یہ تو بیس میں نے کورس، بیس ٹریک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس بیس ٹریک کو کرنے کے بعد ہم آگے 4-5 تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ فیلڈز نکل سکتی ہیں، لیکن جن کی طرف میرا فوکس ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ ایک ہے سائبر ڈیفنس، آپ سائبر ڈیفنس کی طرف نکل سکتے ہیں، آپ اوفینسو پین ٹیسٹنگ کی طرف نکل سکتے ہیں، آپ ڈیجیٹل فورنزکس اینڈ تھریٹ ہنٹنگ کی طرف نکل سکتے ہیں، آپ اسکاڈا اور ICS کی سیکیورٹی کی طرف نکل سکتے ہیں۔ اب یہ جو ساری فیلڈز ہیں، یہ موسٹ ان ڈیمانڈ، یعنی کہ آپ یہ بیس کورس کریں گے تو آپ ان میں ماسٹر کر پائیں ان کو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے انٹر کے بعد یہ ہمارا بیچلرز ہے، یہ ہمارا بیچلرز ہے، بیچلرز کے بعد آپ کے پاس اسپیسیفکیشن یا اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، وہ کس چیز کی ہوگی؟ ماسٹرز کس میں ہوگا؟ ہم کہیں گے سائبر ڈیفنس میں جا رہا ہوں، ایک کہتے ہیں میں اوفینسو پین ٹیسٹنگ میں جا رہا ہوں، ایک کہتے ہیں میں ڈیجیٹل فورنزکس اینڈ تھریٹ ہنٹنگ میں جاتا ہوں، ایک کہتے ہیں اسکاڈا ICS سیکیورٹی سسٹم میں جا رہا ہوں میں۔ تو یہ جو سارے کے سارے ٹریکس ہیں، یہ سارے کے سارے اس بیس کے بغیر ممکن نہیں ہیں، یعنی آپ کو یہ بیس آنی چاہیے، یہ والی جو میں نے آپ کو ساری بیس بتائی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آپ جب یہ سارے کورس یہ کر لیں گے، اس کے بعد ایک ہوتا ہے کہ مزید بندہ آگے اپنے آپ کو ایکسپلور کرے، مزید 6 مہینے لگائے، تو وہ ڈیو آپس اور بلاک چینز کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ لیٹ سے اگر ہم یہاں پہ پائتھن ڈیولپر کے بارے میں تو میں نے آپ کو دکھائی کتنی ساری جابس ہیں یہاں پر۔ اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں، یہاں پر CISSP لکھتا ہوں، CISSP لکھتا ہوں میں، تو یہاں پر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے CISSP 80,000 پاؤنڈ ٹو 90,000 پاؤنڈ پر ایئر، اٹس ہیوج اماؤنٹ۔ اگر آپ اس کو کیلکولیٹر میں کریں تو یہ کوئی میرے خیال سے یہ 2 کروڑ سے اوپر چلی جاتی ہے، تو کیونکہ 247 کا میرے خیال سے 247 کا 1 پاؤنڈ ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ ان ڈیمانڈ چیزیں ہیں مارکیٹ میں، یعنی کہ کمپنیاں ریڈی ہیں ہائر کرنے کے لیے، بندہ ہمارے پاس موجود ہو، آئے ہمارے پاس کوئی جس کے پاس یہ اسکلز ہوں، لیکن اس کے پاس اسکلز لیکن بندے ہی موجود نہیں ہیں۔ یعنی کہ میں جس طرح 100 بندے ہیں، 100 میں سے 2 سے لے کے 5 لوگوں تک کو یہ چیزیں معلوم ہیں، باقی لوگوں کو چیزیں ہی نہیں آتی ہیں۔ تو کمپنیز جو ہیں، جو باقی 95 کمپنیز ہیں، ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ اور مزے کی بات ہے کہ جو CISS بھی ہوتا ہے، یہ 100 میں سے 93% لائف ٹائم کے لیے ہائر ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ لائف ٹائم اس کی آپ کو پیمنٹ ملتی رہتی ہے، آپ سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے جب تک آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب آپ کو یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو کوئی بھی رہنے نہیں دے گا، کہ آپ کو فوراً انگلینڈ میں بلا لی جائے گا، یا UK میں، جدھر بھی آپ کا جاب کرنا چاہتے ہیں، جدھر آپ اپلائی کرتے ہیں، وہاں اس طرف آپ کو لے کے آپ جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ والی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ سب USA کی ویب سائٹس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، کینیڈا کی ویب سائٹس میں چیک کر سکتے ہیں، ساری جابس ہیں، ساری جابس ڈسکرپشنز ہیں، یہ یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری ڈیو آپس کی جابس ہیں۔ آپ بلاک چینز کریں گے تو بلاک چینز کی جابس ہیں، آپ پائتھن کی کریں گے تو وہ مل جائیں گی، ویب ڈیولپمنٹ کی مل جائیں گی، سائبر سیکیورٹیز کی مل جائیں گی، آپ کو بہت ساری بے پناہ جابس مل جائیں گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف یہ والا کورس بھی کر لیں تب بھی یو آر جاب ریڈی، آپ یہ کر لیں گے تب بھی آپ جاب ریڈی ہیں۔ آپ آن لائن کما سکتے ہیں، آپ انٹرپرینور، اگر آپ کا دماغ بہت تیز چلتا ہے، اگر آپ کا ذہن بہت زیادہ تیز چلتا ہے، تو آپ اس میں یہ کہہ لیں کہ آپ اس میں اپنی کمپنی کھول سکتے ہیں، کیونکہ آل یو نیڈ CISSP جو ہے، یہ ساری بیس ہے کسی بھی کمپنی کی، بیس ہے۔ اس کمپنی کو کھڑا کس طرح کرنا ہے، اس کو اسٹرکچر کس طرح کرنا ہے، یہ CISSP اس کی بیس ہے۔ آپ اس کو سیکھ کے کمپنی بنا سکتے ہیں اپنی۔ آپ کو جب یہ آتی ہوگی، آپ اپنے سرورز کو مینٹین کر سکتے ہیں، آپ کو پروگرامنگ آتی ہوں گی، آپ سارے ڈیولپر سے مینیج کر سکتے ہیں یہ پروگرامنگ وغیرہ کو دیکھ کے۔ آپ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ دیکھ، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کے سارا جاب ریڈی، یہ سارے کے سارے جاب ریڈی ہے، لیکن ہم وہ کہتے ہیں نا کہ کچے کھلاڑی بن کے نہیں، ہم نے پکا کھلاڑی بن کے جانا ہے۔ دنیا میں ہم پاکستانی جائیں تو پتہ تو لگے کچھ ہم نے کیا ہے۔
تو ہم سائبر ڈیفینس کو آگے ماسٹر کر لیں 3 سے 4 مہینے کے سیلف پیسڈ ہے. اگر آپ اس کو خود کرنا چاہیں آپ اس کو 2 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں. آفینسو پین ٹیسٹنگ ہے, ڈیجیٹل فورینزکس ہے, یعنی یہ اس میں ہیکنگ وغیرہ یہ سارے کے سارے فیلڈز ہیں, یہ سارے اس میں سکھائی جاتی ہیں. پھر ڈیو آپس وغیرہ, بلاک چینز وغیرہ, پھر یہ آگے مزید چل جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی بہترین اپرچونیٹی ہے آپ کے پاس, آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا ایک اور بات, اس میں جب میں آپ کو یہ کورس کرواؤں گا تو میں آپ کو صرف اور صرف پروگرامنگ نہیں, آپ کو صرف پڑھاؤں گا نہیں بلکہ آپ سے ٹیسٹ بھی لوں گا. یعنی کہ آپ نے میرے یہ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک میں سے پڑھ لیا. اب پڑھنے کے بعد آپ کے پاس سرٹیفکیٹ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کے پاس کس طریقے سے آ رہا ہے, کون کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے. تو ہم آپ کو ایک ٹیسٹ لیں گے جو کہ ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے. اس اپلیکیشن میں ہم آپ کا 100 MCQs کا ٹیسٹ لیں گے, اور وہ 100 MCQs جو ہیں وہ تقریباً 2 سے 5,000 MCQs ہیں. اس کی ڈیٹا بیس میں سے رینڈملی کوئی اس سے بھی 100 MCQs اٹھا کے آپ کو ایپ دے دے گی. یعنی کہ وہ ایپ ایسی ہوگی کہ 10 بندے بھی یہاں پر اگر ایک ساتھ بیٹھ کے ٹیسٹ دے رہے ہوں گے نا, 10 بندے بھی, تو ان 10 میں سے یہ کہہ لیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بھی چیٹنگ نہیں کر سکیں, کیونکہ ہر کسی کی ایپ جو ہے اس کو رینڈملی MCQs اس کو جنریٹ کر کے دے رہی ہوگی. تو اس لیے یہ ہم نے اس طرح کی ایپ بنائی ہے. اور جیسے آپ وہ کمپلیٹ, اگر آپ اس میں 60 to 70% مارکس لے لیتے ہیں, اگر 70% پلس لے لیں گے تو آپ کو ڈسٹنکشن میں رکھا جائے گا, آپ کو A+ اسٹار میں رکھا جائے گا. 50 to 70% لیں گے تو آپ پاسنگ کرائٹیریا میں رہیں گے. اور اگر آپ اس میں یہ کہہ لیں کہ اگر آپ 50% سے نیچے ہیں تو آپ فیل کنسیڈر کیے جائیں گے. تو ہم نے فیل تو ہونا نہیں, ہم نے تو آگے چلنا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے کمپلیشن کے بھی آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا اور ایگزام کا بھی سرٹیفکیٹ ملے گا. تو ہمارا جو ہوگا کمپلیشن اور ایگزام کا ایک ہی سرٹیفکیٹ ہوگا. ان کمپلیشن کی ٹرانسکرپٹ ہوگی اور ایگزام کا سرٹیفکیٹ ہوگا پورا. اچھا جی, اس کے بعد اب اس کی ایلیجیبلٹی کیا, کون کون کر سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں, چونکہ جن سر سے میں نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ گریڈ 8 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں اگر ان کو آسانی بچوں طریقے سے بتایا جائے. یعنی کہ اگر آپ بچے کو سمجھائیں یا بچے کو پڑھائیں اور اس کو ان چیزوں کی بنیاد پہ آہستہ آہستہ بڑے آسان طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو بچے اس کو آگے لے جائیں گے. اس کی ایک مثال ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, آئی ڈونٹ نو, میرے خیال جیو نیوز پہ آئی تھی, کہاں پر آئی تھی. تو وہاں پہ ایک بچہ تو اس نے گوگل میں, وہ 13 ایئرس کا تھا, 12 to 13 ایئرس کا تھا, اس نے $70,000 پر منتھ گوگل سے وہ پیمنٹ لے رہا تھا. بچہ اتنا تیز تھا کہ اس کو دیکھ کے حیرانگی ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اس کو شروع سے ہی یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے حوالے نہیں کیا, بلکہ اس نے اپنے بچوں کو سکلز دینا شروع کی. جب اس کے بچے کو سکلز ملی تو اس نے دیکھیں کتنے زبردست, اس نے پروگرامنگ سیکھ لی, اس نے بہترین قسم کا سسٹم سیکھ لیا. اور دیکھیں ماشاء اللہ وہ 70,000 انڈیا کا بچہ ہے. وہ مجھے پتہ لگے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو یہ اس نے یہ کیا تھا. خیر, تو اسٹوڈنٹس جو ہیں گریڈ 8 سے کسی بھی لیول تک, یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ گریجویشن ٹائپ کا لڑکا ہونا چاہیے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی جس نے میٹرک کیا ہو, جس نے 8 کلاسز کی ہوں, تو یعنی کہ وہ 8 کلاس سے لے کر اپنی زندگی کے آخری حصے تک کوئی بھی کر سکتا ہے جس کو ضرورت ہے. اچھا, ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ یا ایک پرسنل کمپیوٹر ہونا چاہیے, کم از کم اس کی 4 GB ریم ہو, اور ہارڈ ڈسک آج کل کے زمانے میں تو 250-300 GB کی تو نارمل ہی ہے, تو یہ کافی ہے, انف ہے. اچھا, اس میں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ اگر ڈائریکٹ سائبر سیکیورٹی میں جانا چاہ رہے ہیں, اوفینسو پین ٹیسٹنگ میں جانا چاہ رہے ہیں, ڈیجیٹل فورینزکس میں, اسکاڈا میں ڈیو آپس میں جانا ہے, بلاک چین میں جانا چاہ رہے ہیں, آپ اس بیس کو ٹریک کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. آپ یہ کریں گے تو آپ کو, اور یہ اتنا زبردست, اتنا شاندار کورس ہے کہ آپ جب اس کرنا شروع کریں گے اس کو, آپ کے اندر خود آپ کو جب چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی, آپ کے اندر انٹرسٹ ہوگا, آپ کہیں گے میں اور اس کو ایکسپلور کروں اس طریقے سے. اچھا, تو دوسرا یہ کہ یو مسٹ ہیو ٹو کمپلیٹ بیس ٹریک ایز اے ہول بٹ ناٹ پارٹ آف اٹ. یعنی کہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. پتہ لگے آپ نے پائتھن کر لی, آپ نے CSS کر لی, آپ ڈائریکٹ ادھر چلے گئے, نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ سارا کرنا پڑے گا اوپر سے لے کے نیچے تک. سیکنڈ کیا ہے, سیکنڈ اس میں یہ ہے کہ یو کین ناٹ ڈائیو ڈائریکٹ ان دی ابو مینشن پاتھ وے ٹریکس ود آؤٹ دی بیس ٹریک. وہی بات کہ آپ کو ایک تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, کمپلیٹ کیے بغیر آپ اس کو ان میں سے کسی بھی ٹریک میں نہیں جا سکتے. اچھا, اس کے بعد تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ دیر از نو نیڈ آف اینی ڈگری ان رسپیکٹ ٹو انٹر ان دیز فیلڈ ایز ہول ورڈ ریکوائر اسکلفلس اونلی. کیا مطلب اس بات کا؟ دنیا کو اسکلفل پرسن چاہیے کہ آپ کو کام آتا ہو,
ہمارے پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ آپ کو ڈگری ہونی چاہیے، بھلے آپ کو کام آتا ہو یا نہ آتا ہو. اب میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں پاکستان کے اندر کہ ان کے پاس اتنا زبردست ان کے پاس سکلز ہیں، ان کی کام کرنے کی کیپیبلٹیز اتنی شاندار ہیں، لیکن بیچارے کیوں مارے جا رہے ہیں فیلڈ کے اندر پاکستان کے اندر؟ کیوں ان کے پاس ڈگری نہیں ہے. تو دنیا نے اس چیز کو سمجھ لیا، تو دنیا سے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں دیتی کہ ڈگری ہو. آپ بغیر ڈگری کے، یعنی کہ آپ انٹر پاس بھی ہیں، آپ میٹرک پاس بھی ہیں، لیکن آپ نے یہ سب کچھ کر لیا، آپ جاب بڑی سے بڑی جاب کر سکتے ہیں، آپ بڑے سے بڑی سرٹیفیکیشن کر سکتے ہیں، آپ اچھی سے اچھی پوسٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں. تو ہاں، اگر آپ ڈگری کر لیں، میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ضرورت نہیں ہے ڈگری کی خاص. آپ اس کو آپ اگر آپ فرسٹ ایئر میں ہیں، آپ ابھی سے اس کورس کو کریں. اور جب میں تو آپ کو یہاں تک انشاءاللہ کرواؤں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس پاتھ ویز بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے کون سے کورسز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں گا. اور آپ کو جب یہ آپ کر لیں گے تو آپ یعنی کہ انٹر کے آپ ایگزام دینے سے پہلے آپ جاب ریڈی ہوں گے. اگر آپ کا دماغ بہت زیادہ لیڈرشپ والا ذہن ہے تو آپ اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں، آپ اپرچونیٹی اویل کر سکتے ہیں، تو آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. اچھا، اس کا فی اسٹرکچر اب اس کا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں، میں یہ جو کورس کرواؤں گا، میں فی الحال بنیادی طور پہ میں صرف یہ کورس کرواؤں گا آپ کو. آگے اگر میرا ذہن بنا یا پھر آگے وہ کیا، تو شاید میں اس طرف چلا جاؤں، لیکن میرا فی الحال کوئی موڈ نہیں ہے اس طرف جانے کا. مجھے ٹریکس پتہ ہے میں کس طرف آپ کو بھیجوں گا. لیکن جو میں یہ کورسز کرواؤں گا، اس کی یہ تقریباً 11 سے 12 مہینے میں کور ہوگا. اس میں کیونکہ یہ بہت ڈیپ ڈیٹیلز کے ساتھ ہم پڑھیں گے. پہلے ہم پائتھن کو کمپلیٹ کریں گے یہاں سے لے کر یہاں تک، پھر ہم ریڈ ہیٹ کو کمپلیٹ کریں گے یہاں سے لے کر یہاں تک، پھر CISSP کو کمپلیٹ کریں گے یہاں سے یہاں تک، اسی طریقے سے R کی پروگرامنگ کریں گے، ویب ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کریں گے، پھر لنکڈ ان پروفائل کورس. کیونکہ ہم سب سارے کر لیں گے، پھر میں آپ کو آخر میں کورس کراؤں گا کہ اپنی پروفائل اپڈیٹ کیسے کرنی ہے. آپ صرف اپنی لنکڈ ان میں پروفائل اپڈیٹ کریں گے، وہاں کے ریکروٹرز آپ تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو ای میلز کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو میسج کرنا شروع کریں گے کہ اپنی ای میلز بھیجو، اپنی CV بھیجو. میں آپ کو CV بھی بنانا سکھاؤں گا اس چیز کے اندر. اچھا خیر، اس کے علاوہ ہم فزیکل ہم یہ جو کہ اگر کلاسز کوئی مجھ سے پڑھنا چاہتا ہے یہ، تو اس کے لیے فزیکل کلاسز ہے. فزیکل کلاسز یعنی میں اس کے گھر میں آ کے پڑھاؤں. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہوگا تو میں 20,000 لوں گا، 2 ہوں گے تو 25 ہوں گے، 3 ہوں گے تو میں 30، اسی طریقے 4 اسٹوڈنٹس ہوں گے تو 35,000، اور اگر 5 ہوں گے تو 40,000. 5 سے زیادہ کے میں گروپ نہیں بناؤں گا. اچھا، اس طریقے سے اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آن لائن میں تو ظاہر ہے ہم ایک زوم پر، یا پھر ہم اسی طریقے سے ہم 2-4 اپلیکیشنز ہیں آن لائن، وہاں پر ہم آن لائن ہو جائیں گے. وہاں پہ بھلے 100 ہوں، بھلے 50 ہوں، بھلے 10 ہوں. یعنی کہ اگر صرف 4 اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے تو 25,000 ہے. اگر 100 اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے، یا پھر 50 اسٹوڈنٹ کا، یا 20 یا 10 کا اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے، تو میں 5,000 پر اسٹوڈنٹ چارج کروں گا. ڈیوریشن اس کی یہ 11 سے 12 مہینے ہیں. اور اس طریقے سے یہ 4 days a week، جس میں ایک کلاس جو ہوگی وہ 2 سے 3 گھنٹے کی ہوگی. یہ کورس جو ہے میں 1 سپٹمبر سے سٹارٹ کر رہا ہوں. 1 سپٹمبر سے سٹارٹ کر رہا ہوں. یہ میرے کانٹیکٹ نمبر ہیں، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو آپ کو جس کمپنی کے تھرو آپ کو سرٹیفکیٹس ملیں گے وہ ڈیسنسی مارکیٹنگ کمپنی ہے. اس کی یہ انشاءاللہ یہ آپ کو کیوں ہمارے بہت سارے کام پروگریس میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم آپ کو یہ کمپنی جو ہے آپ کو یہ سارے کام کر کے دے گی. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. باقی جو ہے ہر کلاس 2 سے 3 گھنٹے کی ہوگی، اور آپ بسم اللہ کریں. بس آخری میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس میں بسم اللہ کریں. اس سے پہلے ایک یہ جملہ میں پڑھ لوں جو میں نے نہیں پڑھا، کہ دیر آر دی فیلڈز ڈران فرام ابو مینشن بیسڈ کورس موسٹ ان ڈیمانڈ آل اوور دی ورلڈ. دیر آر ملینز آف ڈیفینس ایجوکیشنل پرائیویٹ آرگنائزیشنز اینڈ کمپنیز ان دی گلوب وچ ریکوائر دیز ایجنٹس essentially required, not required, they which essentially requires these agents. کون سے ایجنٹس بھائی؟ سائبر سیکیورٹی کی چاہیے ان کو، CISSPs چاہیے ان کو، پین ٹیسٹنگ والے چاہیے ان کو، فورینزکس والے چاہیے ان کو، سیکیورٹی والے چاہیے ان کو، ڈیو آپس چاہیے، بلاک چینز چاہیے ان کو. تو سائبر سیکیورٹی امپورٹنٹ از آن دی رائز. فنڈامنٹلی آور سوسائٹی از مور ٹیکنالوجیکلی ریلائنٹ دین ایور بیفور اینڈ دیر از نو سائن دیٹ دس ٹرینڈ ول سلو. یعنی کہ آپ ٹیکنالوجی اوپر جاتی جا رہی، کوئی سائن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ نیچے اوپر ہی جا رہی دنیا سے. تو ایچ پاتھ وے ایکسیپٹ ڈیو آپس اینڈ بلاک چین، یعنی ڈیو آپس اور بلاک چین کے علاوہ یہ آپ کو بیس ٹریک سے آپ یہ کورسز کر سکتے ہیں. یعنی پاتھ ویز ہیں یہاں پہ بیس ٹریک کے بعد کر سکیں گے.
اور اس کی میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دوں گا. اور یہ کہہ لیں کہ اینڈ ول ٹیک ہارڈلی 3 to 4 months آف سیریس اسٹڈیز, یعنی کہ یہ 3 to 4 months لے لے گا, یہ 3 to 4 کیونکہ پریکٹس بھی تو ہوگی نا آپ کی. یہ سارے کریں گے, کرنے کے بعد آف سیریس اسٹڈیز ٹو گیٹ ہائی پے ہائرڈ انٹرنیشنلی اینڈ ڈومیسٹکلی. ویسے تو آپ کو بغیر سرٹیفکیشن کے, کیونکہ آپ کو کام آتا ہوگا, تو آپ بغیر, آپ کو اپنی گٹ ہب کی پروفائل ہو گئی, آپ کی دوسری پروفائلز ہوں گی, وہ آپ وہیں سے شو کر سکتے ہیں, ہاں بھی دیکھو یہ چیز مجھے آتی ہے. لیکن اگر آپ کو سرٹیفکیشنز ہوں گی تو آپ اور زیادہ اچھے طریقے سے جا سکیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ اگر آپ کو یہ کورس سمجھ میں آ رہا ہے تو ضرور لیں کورس. میں انشاءاللہ آپ کو آگے فردر گائیڈ کروں گا. یہ جو کلاس ہماری ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل بتا دوں گا, اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیے گا ضرور. اگر آپ, اور یہ کہہ لیں کہ یہ اتنے مہنگے کورسز ہیں, یہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور یہ کورسز لکھیں تو ہر کورسز جو ہے کوئی $150 کا, کوئی $500 کا, کوئی $1000 کا, اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو جو پڑھائے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. ہم آپ کو اس, کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی لوگوں کو سمجھاؤں گا, میں اردو میں ایک چیز بتاؤں گا. اور اسی طریقے سے جہاں پہ ظاہر ہے انگلش کے کورسز ہوں گے تو انگلش تو مسٹ ہوگی, لیکن زیادہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے یا اردو میں آپ کو اچھے طریقے سے, کیونکہ آپ بیسیکلی آپ نے سمجھنا ہے, آپ نے یاد نہیں کرنا. آپ یاد کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے, آپ فیل ہو جائیں گے. اگر آپ سمجھیں گے, اس کو صرف سمجھ کے چلیں گے تو آپ بہت آگے جائیں گے. تو میں انشاءاللہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہاں پہ آپ کو سب کچھ سمجھاؤں گا, ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا, اور آپ اس کو یوزر فرینڈلی اور بہت مزیدار کورس بنا کے انشاءاللہ اس کو چلیں گے. اور باقی اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانی پیدا کریں. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.